अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, आदाब दोस्तों, गुड इवनिंग, वेरेवर यू आर। होप कि आप सब खैरियत से हैं। मैं हूं आसिम सईद। आइए देखते हैं आज दिन भर क्या हुआ। पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल के लिए एक अहम पेशरफ्त सामने आई है, जहां बैनुल-अक़वामी मालियाती फंड यानी IMF ने 8 मई को अपने एग्जीक्यूटिव बोर्ड का एक इजलास तलब किया है। इस इजलास का बुनियादी मकसद पाकिस्तान को 1.2 अरब डॉलर से जायद की रकम की अदायगी की मंजूरी देना है। ये रकम दो मुतवाज़ी प्रोग्रामों यानी 7 अरब डॉलर के तौसीई फंड की सहूलत यानी EFF और लचक और पायदारी की सहूलत यानी RSF के तहत जारी की जाएगी। ये फैसला मुल्क के मुआशी इस्तेहकाम और आइंदा की तरक्की के लिए निहायत अहम तसव्वुर किया जा रहा है, जिससे आलमी मालियाती इदारों के साथ पाकिस्तान के ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। पाकिस्तान का IMF के साथ एक तवील और पेचीदा रिश्ता रहा है, जिसमें मुल्क को कई बार मुआशी बहरानों से निमटने के लिए फंड्स की ज़रूरत पड़ी है। ये ताल्लुकात कई दहाइयों पर मुहित हैं, जहां पाकिस्तान ने मुख्तलिफ अदवार में IMF के इस्लाहाती प्रोग्राम से इस्तिफादा किया है। हर बार इन प्रोग्राम्स का मकसद पाकिस्तान की मईशत को पायदार तरक्की की राह पर गामजन करना और बैरूनी अदायगियों के तवाज़ुन को बेहतर बनाना रहा है। ताहम इन प्रोग्राम्स के साथ सख्त शराइत और अवाम पर पड़ने वाले असरात हमेशा बहस का मौजू रहे हैं। मौजूदा तौसीही फंड की सहूलत EFF का आगाज़ 2019 में 6 अरब डॉलर के एक प्रोग्राम के तौर पर हुआ था, जिसे बाद में बढ़ाकर 7 अरब डॉलर कर दिया गया। इस प्रोग्राम का बुनियादी मकसद पाकिस्तान की मईशत को मुस्तहकम करना, मालियाती खसारे को कम करना और साख्ती इस्लाहात को फ़रोग़ देना था। इस प्रोग्राम में तवानाई के शोबे में इस्लाहात, निजकारी और टैक्स के दायरे को वसी करना शामिल था, जिसका मकसद हुकूमती आमदनी में इजाफा करना था। ये प्रोग्राम पाकिस्तान की मईशत को एक पायदार रास्ते पर लाने के लिए डिज़ाइन किया गया था। गुज़श्ता चंद सालों में पाकिस्तान को शदीद माशी चैलेंजेस का सामना रहा, जिसमें सियासी अदम इस्तेहकाम, तबाहकुन सैलाब और बुलंद अफरात ज़र शामिल हैं। इन अवामिल ने IMF प्रोग्राम के तहत फंड्स की बरवक्त फराहमी में ताख़ीर का बाइस बना। बिलखुसूस 2022 के तबाहकुन सैलाब ने मुल्क के मुआशी ढांचे को बुरी तरह मुतासिर किया और हुकूमत को मज़ीद माली वसाइल की ज़रूरत पड़ी। इसके अलावा बढ़ते हुए आलमी तवानाई के निरखों और दरामदात के बिल ने भी पाकिस्तान के बैरूनी ज़खायर पर दबाव डाला, जिससे प्रोग्राम में रुकावटें आईं। इन चैलेंजेस के बावजूद गुज़श्ता बरस एक उबूरी स्टैंड बाय अरेंजमेंट SBA के तहत 3 अरब डॉलर की मंजूरी ने पाकिस्तान की मुआशी सूरत हाल को काफ़ी हद तक सहारा दिया। इस उबूरी प्रोग्राम ने मुल्क को डिफ़ॉल्ट के खतरे से बचाया और IMF के साथ ताल्लुकात को बहाल करने में मदद फराहम की। ये स्टैंड बाय अरेंजमेंट असल में EFF प्रोग्राम के तातुल के बाद एक पुल के तौर पर काम कर रहा था, जिसने पाकिस्तान को साख्ती इस्लाहात जारी रखने का मौका फराहम किया। इस इक़दाम ने आलमी मालियाती मंडियों में पाकिस्तान का एतमाद बहाल करने में भी मदद की। अब 8 मई को होने वाला IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास पाकिस्तान के लिए इंतहाई अहमियत का हामिल है। इस इजलास में न सिर्फ तौसीई फंड की सहूलत EEF की आखिरी किस्त की मंजूरी दी जाएगी, बल्कि लचक और पायदारी की नई सहूलत RSF के तहत भी फंड्स की फराहमी पर गौर किया जाएगा। ये दोनों प्रोग्राम मिलकर पाकिस्तान को मुआशी इस्तेहकाम और माहौलियाती लचक पैदा करने में मदद फराहम करेंगे। ये इजलास पाकिस्तान की आलमी मालियाती साख और मुस्तकबिल की मुआशी पॉलिसियों के लिए राह हमवार करेगा। FIIF की हतमी किस्त, जो कि तकरीबन 1.2 अरब डॉलर के करीब है, पाकिस्तान के लिए इंतहाई ज़रूरी है। ये रकम मुल्क के ज़र मुबादला के ज़खायर को तक़वियत देगी, जो दरामदात की अदायगी और कर्ज़ों की वापसी के लिए नागुज़ीर है। ज़र मुबादला के ज़खायर में इजाफा रुपये की कदर को मुस्तहकम करने में मदद करेगा और सरमायाकारों का एतमाद बहाल करेगा। ये किस्त कई सालों की इस्लाहाती कोशिशों और IMF की सख्त शराइत को पूरा करने का नतीजा है। ये पाकिस्तान की मईशत को एक ज़रूरी मालियाती फ़रोग़ फराहम करेगा। लचक और पायदारी की सहूलत RSF एक निस्बतन नया मालियाती आला है, जो IMF ने रुक ममालिक को मौसमियाती तब्दीलियों और दीगर तवील मुद्दती साख्ती चैलेंजेस से निपटने में मदद फराहम करने के लिए मुतारिफ कराया है। ये सहूलत उन ममालिक को दी जाती है जो मौसमियाती तब्दीलियों से सबसे ज़्यादा मुतासिर हैं और जिन्हें उनके असरात से निपटने के लिए सरमायाकारी की ज़रूरत है। RSF का मकसद न सिर्फ मालियाती मदद फराहम करना है, बल्कि रुकन ममालिक को पायदार तरक्की के अहदाफ हासिल करने में भी मदद करना है। पाकिस्तान के लिए RSF फंड्स का इस्तेमाल बुनियादी तौर पर मौसमियाती तब्दीलियों के असरात से निमटने और पायदार तरक्की के मंसूबों पर किया जाएगा। इसमें सैलाब से बचाव के इक़दामात, साफ तवानाई के मंसूबों में सरमायाकारी और माहौलियाती मुआफ़क़त की हिकमत अमलियों को फ़रोग़ देना शामिल होगा। ये फंड्स मुल्क को सब्ज़ तवानाई के ज़राए अपनाने और कार्बन के अखराज को कम करने में मदद देंगे।
RSF کا مقصد پاکستان کو نہ صرف موجودہ موسمیاتی چیلنجز سے نمٹنے میں مدد دینا ہے بلکہ مستقبل کے لیے ایک زیادہ پائیدار اور لچکدار معیشت کی بنیاد بھی فراہم کرنا ہے۔ IMF کے پروگرامز ہمیشہ سخت شرائط کے ساتھ آتے ہیں، جن میں مالیاتی استحکام، توانائی کے شعبے میں اصلاحات، نجکاری اور ٹیکس محصولات میں اضافہ شامل ہے۔ ان شرائط کا مقصد حکومت کو اپنی آمدنی اور اخراجات کے درمیان توازن قائم کرنے پر مجبور کرنا ہے تاکہ ملک کی مالی پوزیشن مضبوط ہو۔ IMF کے مطابق یہ اصلاحات طویل مدت میں پائیدار ترقی کے لیے ضروری ہیں۔ پاکستان کو ان شرائط کو پورا کرنے کے لیے مشکل فیصلے کرنے پڑے ہیں، جن میں عوام پر براہ راست اثر انداز ہونے والے اقدامات شامل ہیں۔ پاکستان نے IMF کی شرائط کو پورا کرنے کے لیے قابل ذکر کوششیں کی ہیں۔ ان میں بجٹ خسارے کو کم کرنے کے لیے مالیاتی نظم و ضبط پر زور دیا گیا ہے، جس میں حکومتی اخراجات میں کمی اور ٹیکس وصولیوں کو بہتر بنانا شامل ہے۔ توانائی کے شعبے میں قیمتوں میں اضافہ اور گردشی قرضے کو کم کرنے کے لیے اقدامات کیے گئے ہیں۔ مزید برآں ریاستی ملکیتی اداروں کی نجکاری کے عمل کو بھی تیز کیا گیا ہے تاکہ ان کی کارکردگی بہتر ہو اور حکومتی بوجھ کم ہو۔ ان اقدامات میں IMF کے اعتماد کو بحال کرنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ IMF کی جانب سے 1.2 ارب ڈالر سے زائد کی منظوری کا فوری اثر ملک کے مالیاتی منڈیوں پر مثبت ہوگا۔ اس سے روپے کی قدر میں مزید استحکام آئے گا اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کا اعتماد بحال ہوگا۔ کاروباری برادری میں ایک مثبت رجحان دیکھنے میں آئے گا جو نئی سرمایہ کاری کو فروغ دے سکتا ہے۔ یہ فنڈز فوری طور پر درآمدی ضروریات کو پورا کرنے میں مدد دیں گے اور بیرونی ادائیگیوں کے توازن کو بہتر بنائیں گے۔ اس طرح ملک کو قلیل مدتی معاشی دباؤ سے نکلنے میں مدد ملے گی۔ طویل مدت میں IMF پروگرام سے حاصل ہونے والے فنڈز پاکستان کو اپنی قرضوں کی پائیداری کو بہتر بنانے اور ساختی اصلاحات کو جاری رکھنے میں مدد فراہم کریں گے۔ یہ پروگرام ملک کی معیشت کو زیادہ لچکدار بنانے اور پائیدار ترقی کے لیے ایک فریم ورک فراہم کرے گا۔ تاہم اصل چیلنج ان اصلاحات کو مستقل طور پر نافذ کرنا اور حکومتی مالیات میں نظم و ضبط برقرار رکھنا ہے۔ بصورت دیگر یہ ایک عارضی حل ثابت ہو سکتا ہے۔ حکومت کو چاہیے کہ وہ معاشی ترقی کے لیے جامع اور مستقل پالیسیاں اپنائے۔ مقامی ماہرین اقتصادیات اس پیش رفت کو پاکستان کے لیے ایک اہم کامیابی قرار دے رہے ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ یہ فنڈز ملک کو موجودہ مالیاتی بحران سے نکالنے میں مدد دیں گے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی ضروری ہے کہ حکومت ان اصلاحات کو اپنائے جو معیشت کو حقیقی طور پر مستحکم کر سکیں۔ کچھ ماہرین کا خیال ہے کہ IMF کے پروگرام صرف عارضی راحت فراہم کرتے ہیں۔ اصل حل ملکی معیشت کی پیداواری صلاحیت کو بڑھانے اور ایکسپورٹ میں اضافہ میں ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ قرضوں پر انحصار کم کرنے کے لیے اقدامات کیے جائیں۔ بین الاقوامی مالیاتی تجزیہ کاروں کی رائے میں IMF کی منظوری پاکستان کے لیے ایک مثبت سگنل ہے جو عالمی سرمایہ کاروں کو اعتماد دے گا۔ ان کے مطابق پاکستان کو ان فنڈز کو استعمال کرتے ہوئے نہ صرف قلیل مدتی چیلنجز سے نمٹنا ہے بلکہ طویل مدتی ساختی اصلاحات کو بھی جاری رکھنا ہے۔ بین الاقوامی برادری پاکستان کی معیشت میں استحکام کی خواہاں ہے کیونکہ یہ خطے کے لیے بھی اہم ہے۔ کچھ تجزیہ کاروں نے پاکستان کی صلاحیتوں اور چیلنجز دونوں پر روشنی ڈالی ہے اور کہا ہے کہ مستقل پالیسی سازی کلیدی حیثیت رکھتی ہے۔ پاکستان کی معاشی استحکام کا اثر علاقائی تجارت، سرمایہ کاری اور جیو پولیٹیکل حرکیات پر بھی پڑتا ہے۔ ایک مستحکم پاکستان علاقائی امن و استحکام کے لیے ضروری ہے اور یہ پڑوسی ممالک کے ساتھ تجارتی تعلقات کو فروغ دے سکتا ہے۔ اس کے برعکس پاکستان میں معاشی عدم استحکام خطے میں غیر یقینی کی صورتحال کو جنم دے سکتا ہے۔ اس لیے IMF پروگرام کی کامیابی نہ صرف پاکستان کے لیے بلکہ پورے خطے کے لیے بھی اہمیت رکھتی ہے، خاص طور پر علاقائی رابطوں اور اقتصادی راہداریوں کے تناظر میں۔ IMF پروگرام کے بعد بھی پاکستان کو کئی اہم چیلنجز کا سامنا رہے گا۔ ان میں پائیدار شرح نمو کا حصول، بلند افراط زر پر قابو پانا اور حکمرانی کو بہتر بنانا شامل ہیں۔ آبادی میں اضافہ اور بے روزگاری بھی ملک کے لیے بڑے مسائل ہیں۔ حکومت کو صرف مالیاتی امداد پر انحصار کرنے کے بجائے اپنی معیشت کی بنیاد کو مضبوط کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات کرنے ہوں گے۔ خاص طور پر تعلیم، صحت اور انسانی وسائل کی ترقی میں سرمایہ کاری ناگزیر ہے۔ موجودہ حکومت نے معاشی بحالی اور ترقی کے لیے ایک جامع حکمت عملی اپنانے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ اس میں IMF کے ساتھ تعمیری تعلقات برقرار رکھنا، بین الاقوامی سرمایہ کاری کو راغب کرنا اور ٹیکس کے نظام میں اصلاحات لانا شامل ہیں۔ حکومت کی کوشش ہے کہ وہ ملک کو قرضوں کے چکر سے نکال کر خود انحصاری کی راہ پر گامزن کرے۔
یہ حکمت عملی مختلف شعبوں میں اصلاحات پر مشتمل ہے، جن میں توانائی، زراعت اور صنعتی ترقی شامل ہیں۔ حکومت کا کہنا ہے کہ وہ مالیاتی ڈسپلن پر سختی سے عمل پیرا رہے گی۔ EFF اور RSF پروگراموں کی تکمیل کے بعد پاکستان کے لیے اگلا قدم کیا ہوگا، یہ ایک اہم سوال ہے۔ ممکنہ طور پر پاکستان کو ایک اور طویل مدتی IMF پروگرام کی ضرورت پڑ سکتی ہے تاکہ ساختی اصلاحات کا عمل جاری رہے۔ تاہم یہ بھی ضروری ہے کہ ملک اندرونی وسائل پر انحصار بڑھائے اور اپنی معاشی پالیسیوں میں خود مختاری کو ترجیح دے۔ مستقبل میں پاکستان کو غیر ملکی امداد پر کم انحصار کرنا چاہیے اور ایک مضبوط، پائیدار اور خود مختار معیشت کی بنیاد رکھنی چاہیے۔ عوام کی نظر میں IMF پروگرام ایک بوجھ سے کم نہیں، کیونکہ ان کے نتیجے میں مہنگائی اور ٹیکسوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ تاہم کچھ حلقے اسے ایک ناگزیر ضرورت سمجھتے ہیں جو ملک کو ڈیفالٹ سے بچاتا ہے۔ عوام کو ان پروگراموں کے طویل مدتی فوائد کے بارے میں آگاہ کرنا ضروری ہے تاکہ وہ ان اصلاحات کی حمایت کر سکیں۔ عوامی اعتماد حاصل کرنا کسی بھی اصلاحاتی پروگرام کی کامیابی کے لیے بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ شفافیت اور جواب دہی اس عمل کا لازمی حصہ ہونی چاہیے۔ 8 مئی کا IMF بورڈ اجلاس پاکستان کے لیے ایک فیصلہ کن لمحہ ہے۔ یہ نہ صرف 1.2 ارب ڈالر سے زائد کی مالی امداد کی راہ ہموار کرے گا، بلکہ ملک کو موسمیاتی تبدیلیوں سے نمٹنے کے لیے RSF کے تحت اضافی فنڈز بھی فراہم کرے گا۔ یہ پروگرام پاکستان کی معیشت کو استحکام کی جانب لے جانے کی ایک اور کوشش ہے۔ تاہم اصل کامیابی ان اصلاحات کو مستقل طور پر نافذ کرنے اور مالیاتی نظم و ضبط برقرار رکھنے میں ہوگی تاکہ ملک ایک پائیدار ترقی کے راستے پر گامزن ہو سکے۔ آخر میں یہ بات واضح ہے کہ IMF کی مالی معاونت پاکستان کی معاشی بحالی کے لیے ایک اہم جزو ہے، لیکن یہ واحد حل نہیں۔ ملک کو پائیدار ترقی کے حصول کے لیے اپنی اندرونی صلاحیتوں کو بروئے کار لانا ہوگا اور طویل مدتی حکمت عملیوں پر عمل کرنا ہوگا۔ یہ وقت ہے کہ ہم اپنے مالیاتی نظام میں استحکام لائیں اور ایسے فیصلے کریں جو ہماری آئندہ نسلوں کے لیے ایک روشن اور مضبوط مستقبل کی بنیاد فراہم کریں۔ معیشت کو مضبوط بنانے کے لیے حکومتی سطح پر گہرے عزم اور عوامی تعاون کی ضرورت ہے۔ اگر آپ تازہ خبروں سے باخبر رہنا چاہتے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کیجیے۔ خدا حافظ، بہت شکریہ۔